عذاب من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفی کلمات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص، بے شمار لا تعداد تنقین درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین سید الثقلین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عوام سی وقار اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی عزتیں ہمیں نصیب فرمائے. اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، جتنے بھی لوگ اپنے اپنے کام کاج میں، گھروں میں، جہاں کہیں مصروف ہے، اللہ انہیں بھی عمل وقت کی حاضری نصیب فرمائے. حضرات سی وقار گزشتہ کئی خطبات سے ہم احساس کے عنوان پہ بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ تب خوبصورت بنتا ہے، محلہ تب خوبصورت بنتا ہے، سوسائٹی تب خوبصورت بنتی ہے، ایک گھر تب خوبصورت بنتا ہے جب اس گھر میں رہنے والا ہر بندہ احساس کی بنیاد پہ زندگی گزارے. اگر معاشرے کے ہر فرد کے دل میں احساس زندہ ہے تو وہ معاشرہ خوبصورت ہوگا. اگر سوسائٹی میں رہنے والے 50 گھر ہیں تو اگر سب کے دلوں میں احساس کی نعمت زندہ ہے تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ خوبصورت ہوگا. احساس وہ خوبصورت عمل ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خوبصورت بنا دیتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احساس کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اور احساس کا سادہ ترجمہ کیا ہے کہ میں اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت کروں، ان کا احترام کروں، اور جو میرے سے چھوٹے ہیں میں ان سے شفقت کروں، ان سے محبت کروں. یہ احساس کا سادہ ترجمہ ہے کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے پاؤں سے نہ کسی بڑے کو تکلیف ہو، نہ کسی چھوٹے کو پریشانی ہو. میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے پاؤں سے کسی کا نقصان نہ ہو. دوسری طرف اگر میرے ہاتھ پاؤں سے، میری زبان سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ مجھے کرنا چاہیے. یہی احساس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. میرے صحابہ، اللہ اس بندے پہ کبھی رحم نہیں کرتا، کبھی اللہ اس بندے پہ رحم نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بد نصیب ہے جس پہ اللہ رحم نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا جو انسان دوسرے انسان کے اوپر رحم نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. کیا ہمیں اللہ کی رحمتوں کی ضرورت نہیں؟ کیا آج ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج نہیں، اس کے رحم و کرم کے محتاج نہیں؟ اگر ہمیں اس کی رحمتوں کی ضرورت ہے، ہم قدم قدم، سانس ایک سانس کے اوپر اس کی رحمتوں کے محتاج ہیں، تو پھر ہم میں سے بحیثیت انسان ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں. پھر ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں. پھر ہم بحیثیت سوسائٹی ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں. پھر بحیثیت ایک محلے دار ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں. پھر بحیثیت ہمسایہ کہ میں اس کا ہمسایہ ہوں، یہ میرا پڑوسی ہے، میں اس کے اوپر رحم کروں. اور بحیثیت بھائی کے اوپر رحم کرے. بحیثیت نمازی مسجد کا دوسرے نمازی کے اوپر رحم کرے، احساس کرے. لا یرحم اللہ، اللہ اس بندے پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا. تو میرے محترم عزیز بھائی، آج اس معاشرے کو سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ انسان دوسرے انسان کے اوپر رحم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ لیس منا، ہم اسے اپنی خوبصورت امت میں تسلیم نہیں کرتے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ہم اپنی امت میں اسے قبول نہیں کرتے۔ انسان کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا پارسا کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہم اسے قبول نہیں کرتے، اپنی امت میں تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، ہم اسے اپنی امت میں تسلیم نہیں کرتے جو اپنے سے چھوٹے کے اوپر شفقت نہیں کرتا اور اپنے سے بڑے پر بے ادب اور احترام نہیں کرتا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اس معاشرے کے ہر فرد کو اس حدیث کی ضرورت ہے، ہر گھر کو، ہر مکتبہ فکر کو اس حدیث کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت والجماعت ہے، دیوبندی بریلوی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اگر اس حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ کی قسم ہمارا یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ آج ہماری نوجوان نسل وہ مثالیں دیتے ہیں، جرمنی کو دیکھو، یورپ کو دیکھو، فلاں کنٹری کو دیکھو، فلاں ملک کو دیکھو، کیسا سسٹم ہے، کیسا نظام ہے، کیسا مہذب طریقہ ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ جا کر ان کو دیکھیں تو ان کے اندر یہی حدیث موجود ہے کہ بڑا آ گیا تو اس کی عزت اور اس کا احترام، چھوٹا آ گیا تو اس سے شفقت، اس سے محبت۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ حدیث نافذ العمل ہو جائے تو اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ملک ہے تو وہ یہ پاکستان ہے، لیکن نافذ کون کرے؟ بڑا اپنے سے بڑے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے سے چھوٹے پہ شفقت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم اسے اپنی امت میں تسلیم نہیں کرتے جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں خوبیاں نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب اوصانی، مجھے کو وصیت فرما دیجیے، اور ایسی وصیت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قبر اور میری آخرت بہت خوبصورت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ میری قبر اور میری آخرت بہت خوبصورت ہو جائے۔ ایسی وصیت فرمائیے، ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میری قبر اور میری آخرت خوبصورت ہو جائے۔ اور یہ جی جانیے یہ سب کچھ عارضی ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے سب عارضی ہے، ہمارا وجود تک عارضی ہے، یہ ہماری زندگی تک عارضی ہے۔ ہماری زندگی سے کہیں زیادہ لمبی زندگی وہ قبر کی ہے، اور قبر کے بعد ایک لمبی زندگی میدان محشر کی ہے، اور میدان محشر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ تو سید انس علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی، اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے کہ میری قبر اور آخرت خوبصورت ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا، میرے انس اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کا رب تمہاری قبر اور آخرت کو خوبصورت کر دے اور آسان کر دے تو پھر میرے انس اپنی زندگی میں چند باتیں یاد رکھو۔ یسروا ولا تعسروا، اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کے رسول آسانی کیسے پیدا کرو؟ آپ یہاں قریب آ جائیں، سارے دوست یہاں آ جائیں قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آسانی کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا میرے انس اگر تیری زندگی میں تمہیں پتا چل جائے کہ یہ بندہ راستہ بھول گیا ہے، اسے راستہ بتا کے اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر دو۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی بیمار نظر آئے جا کے اس کی دوائی دارو کا انتظام کرو، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ سے دعا کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں کر سکتے اللہ سے دعا کرو۔ اگر بندہ مقروض ہو گیا ہے اس کے قرض کی آسانی کے لیے فکر مند ہو جاؤ، کوشش کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ سے دعا
دعا کرو کہ یا اللہ یہ قرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اس کے لیے آسانی کر دے۔ میرے انس اگر تیری زندگی میں کوئی نظر آ جائے، کوئی تکلیف کے اندر بندہ مبتلا ہے، اسے تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، مجھے اللہ کی عزت اور جلال اور وقار کی قسم ہے، اللہ تیری قبر بھی خوبصورت کر دیں گے، تمہاری آخرت بھی خوبصورت کر دیں گے۔ آج اس معاشرے کو، پاکستان کو اسی حدیث کی ضرورت ہے۔ ہر کلمہ گو کو، ہر مسلمان کو، ہر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے کو اس حدیث کی ضرورت ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اپنی نسبت کسی بھی طرف سے کرتا ہے، لیکن اس نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو اسی چیز کی ضرورت ہے، یسروا ولا تعسروا، اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر، کائنات کا رب تیری زندگی آسان کر دے گا، تیرا مرنا آسان کر دے گا، تیرا میدان محشر کا 50,000 سال کا دن اللہ آسان کر دے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُعَسِّرُوا، انس کسی کی زندگی میں تنگی نہیں کرنی، کسی کی زندگی میں مشکل پیدا نہیں کرنی۔ میرے انس اگر تمہاری وجہ سے کسی کی زندگی مشکل میں آ گئی تو پھر یہ بات یاد رکھو، اللہ تیری موت بھی مشکل کر دے گا، تیری آخرت اللہ مشکل کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا میرے انس وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، اپنی زندگی میں اپنے اچھے اخلاق سے خدمت کر کے لوگوں کو خوشی دینے کی کوشش کرو۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا تُنَفِّرُوا، کسی سے نفرت نہ کرو۔ یہ 1450 سال پہلے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جن چیزوں کو آج کافروں نے لیا ہے، یہود و نصارہ نے اپنی زندگی میں نافذ العمل کیا ہے، آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں 1450 سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے تمہاری زندگی خوبصورت ہوگی، ان چیزوں میں تمہارے گھروں میں رحمتیں آئیں گی، ان چیزوں میں تمہاری آخرت سنور جائے گی، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اللہ حضرات سن کر آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے اصل میں دل سخت ہو گئے، دلوں کی سختی نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ دلوں کی سختی کی وجہ سے نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، دلوں کی سختی کی وجہ سے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، بیمار بوجھ نظر آتا ہے۔ دلوں کی سختی کی وجہ سے کوئی پریشان بندہ ہمیں تکلیف نظر آتا ہے، بوجھ نظر آتا ہے کہ یار کتھوں چمڑ گیا سب ادھر روزہ کام آدھا کام کرو بھائی۔ دلوں کی سختی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آگے کہتا ہے ان رجلا شکا الی النبی کثرت قلبہ، اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا، خیر کے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کی مدد کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی کا سہارا بننے کا جی نہیں چاہتا، میرے سامنے لوگ پریشان ہیں، کسی کا حال پوچھنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال امسح رأس الیتیم وأطعم المسکین، میرے جانثار کیا تو چاہتا ہے اللہ تیرے دل کو نرم کر دے اور تیری زندگی خیر سے بھر جائے اور تو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، تیرا وجود لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے کام ہوں لیکن دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ، تمہارے آس پاس جتنے بھی یتیم بچے ہیں ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے۔ آج خدا کی قسم اس روئے زمین پر ایسے بھی بد نصیب بندے دیکھتے ہیں جو یتیموں کو گالیاں دیتے ہیں، خواہ گالیاں، کچھ لینا دینا نہیں، پھر بھی گالیاں دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں یتیم سے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری بات باطن المسکین، اور تمہیں کوئی مسکین نظر آئے اسے کھانا کھلا، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا، تیرے دل کی سختیاں اللہ دور کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابی یاد رکھ، جنت میں سب سے زیادہ وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح نرم ہے، سخت دل لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔
تو طریقہ کیا بتایا کہ یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم یتیم کو کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، تمہاری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے، یا پیسہ تو ہے لیکن اپنے مسائل پورے نہیں ہو رہے، اپنے مسائل پورے نہیں ہو رہے گھر کے، یتیم کو کہاں سے دے؟ آپ نے فرمایا صرف محبت سے، صرف شفقت سے، صرف پیار کے لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم جتنے اس کے سر کے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تیری زندگی کے اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن آج اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ یار راہ چلتے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے۔ آگے بڑھتے اللہ ہمیں باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کی زندگی گزارے، اور آپ یقین کریں جن لوگوں نے خدمت کی زندگی گزاری ہے ان کی قبریں آج بھی آباد ہیں، آج بھی ان کی قبریں آباد ہیں۔ جنہوں نے خدمت کی زندگی گزاری ہے، خدمت انسانیت کے اندر زندگی بسر کی ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں خدمت کے اندر گزارتی ہیں، ان کی قبریں آج بھی آباد ہیں۔ امام زین العابدین کتنا خوبصورت خاندان ہے، حضرت حسن اور حسین کا خاندان۔ امام زین العابدین پورا خاندان ان کی خدمت میں پیش ہے، عرب و عجم انتظار کے اندر ہے کہ امام صاحب ہمیں اشارہ کریں، بس پورا عرب و عجم ان کے اشارے کے منتظر ہے کہ ہمیں امام زین العابدین کی خدمت کا موقع مل جائے، سعادت حاصل ہو جائے۔ لوگ سعادت سمجھتے ہیں امام زین العابدین کی خدمت کرنا، لیکن امام زین العابدین کی زندگی دیکھیے، رات کی تاریکیوں میں اپنے کندھے کے اوپر بیت المال سے بوری اٹھاتے ہیں اور بڑی عزت اور شرف کے ساتھ کسی تنگ دست کے گھر میں، کسی یتیم کے گھر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، اور غلام ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام صاحب ہمیں اٹھا دیں ہمارے کندھوں پہ، یہ اللہ کے لیے سارا کام۔ جب امام زین العابدین اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو جب غسل دینے لگے تو پھر یہ پتا چلا، پھر یہ بات عیاں ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین کے کندھوں پہ وہ نشان ہے جو ایک مزدور کے کندھے پہ نشان ہوتا ہے، وزن اٹھانے کے بعد ساری زندگی وزن اٹھا کے لوڈ اٹھا کے اس کے کندھوں پہ نشان بنتے ہیں، وہ امام زین العابدین کے کندھوں پہ نشان ہے۔ انہوں نے تب پوچھا کہ ان کے کندھوں پہ نشان کیوں بنے؟ اس وقت خادم نے یہ بتایا تھا کہ یہ رات کی تاریکی میں یہ بوجھ اٹھا کے لوگوں کے دروازوں پہ چھوڑ کے آتے ہیں، اور زندگی میں کبھی میرا کندھا استعمال نہیں کیا، خود اٹھا کے جاتے ہیں۔ ایسا زندگی میں کوئی کام ہم بھی کر جائے، کسی غریب کے لیے، کسی مارے کے لیے، کسی تنگ دست کے لیے، کسی مقروض کے لیے، کسی مشکل زدہ آدمی کے لیے، کسی پریشان بندے کا سہارا بن جائے، کندھا دے دے اسے، کبھی زندگی میں اس کا ساتھ دے تھوڑا سا۔ آج اسی احساس کی ضرورت ہے۔ امام زین العابدین کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے، ان کا بیٹا تھا محمد، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ محمد۔ تاجر تھے، تجارت کرتے کرتے آخری وقت آ گیا، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، مشکلیں آ گئی، قرضہ چڑھ گیا، زندگی کی سانسیں ٹوٹنے لگی، موت قریب آ گئی تو پریشان ہے، شدید کرب کے اندر مبتلا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں محمد کے پاس اور جا کے امام زین العابدین کو بتایا کہ آپ کا وہ چاہنے والا بیمار پڑا ہے، آخری لمحات کے اندر ہے، موت و حیات کی کشمکش میں۔ امام زین العابدین تشریف لائے تو دیکھا وہ شدید پریشانی کے اندر مبتلا، بلکہ رو پڑا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا حضرت تجارت کرتے کرتے نقصان ہو گیا، میری زندگی پہ قرضہ چڑھ گیا اور میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، میرا قرضہ نہیں پورا ہوگا، اور قرض اللہ معاف نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میں قرض کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں۔ حضرت قرضہ اتارنا چاہتا ہوں لیکن مسائل نہیں ہے،
اور قرضے کی حالت میں اللہ سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتا. رونا اس لیے ہے کہ میری زندگی پہ قرضہ ہے اور میں قرض کا بوجھ اٹھا کے اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں. امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہو. کتنا قرضہ کا 25,000 درہم. آج اس کو اکاؤنٹ آپ کریں تو 25 کروڑ روپیہ بنتا ہے. کتنا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں بھائی آپ پریشان نہ ہو، آج کے بعد یہ قرضہ آپ کا نہیں، یہ قرضہ میرا ہے، میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. آج کے بعد یہ قرض آپ کا نہیں بلکہ یہ قرضہ میرے ذمہ ہے. آج کے بعد آپ اس قرض سے آزاد ہیں، اب یہ قرضہ میرے ذمہ ہے، اس کو میں ادا کروں. زندگی میں کوئی کام کر جائے، احساس کی زندگی گزار جائے، اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے لیے آسانی کر سکتے ہیں کریں. اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا تو اٹھائیں، جتنا وزن آپ اٹھا سکتے ہیں اتنا تو اٹھائیں. حضرات اسی وقت آگے بڑھتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے چلی گئی. کون چلا گیا؟ میری ماں دنیا سے چلی گئی. میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں نیکی کروں اور میری ماں کی قبر کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی. کس کی قلت ہے؟ پانی کی بڑی قلت ہے. لوگ دور دراز سے پانی لے کے آتے ہیں اور مدینہ المنورہ میں ایک ہی کنواں ہے جس کا قبضہ یہودیوں کے پاس ہے، بیرے روما اسے کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ تنگ دست لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو، اللہ تیری ماں کی قبر کو جنت کی نعمتوں سے بھر دے. یقین مانے آج اتنا دل سخت ہے کہ ہم اپنی دکان پہ باہر پانی کی کولر بھر کے نہیں رہتے. یار اسی ٹھیکا لیا ہے جڑا منہ چک رہے تھے آگے 3 لاکھ بنا پانی ضائع کر لیتے ہیں لیکن کسی کو پینے کے لیے نہیں دیتے. اور آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ پانی کا انتظام کر، تیری ماں کی قبر کو اللہ جنت کی نعمتوں سے بھر دے گا، ان لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کر. حضرات عزیز وقار مدینہ طیبہ میں پانی کی قلت ہے، بڑی قلت ہے. ایک ہی کنواں ہے اور یہودیوں کے پاس ہے. یہودی پانی کے لیے آتے ہیں تو پانی ان کے لیے فری ہے. جب مسلمان پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں تو یہودی چوڑے ہو جاتے ہیں، پانی نہیں دیتے، پیسے رکھو، قیمت زیادہ لیتے ہیں. جیسے آج مسلمان بھی یہودیوں کے طرز عمل پہ زندگی گزار رہے ہیں. پتہ مارکیٹ بند ہو گئی، ایک کو دکان ساڑی کھلی ہے، بندہ پھنسے آئے تھے، مال لینا ہی لینا ہے، ریٹ بتا دو. 12 بجے نے ہوٹل سے سارے بند نے، یہ پھنسے آئے نے روٹی کھانی ہے، جتنے پجامہ دی دال 100 دی پا دو بھی انہیں کھانی دے ہے. اسی طرح یہودی کرتے تھے، مسلمانوں سے کیا کرتے تھے؟ قیمت زیادہ لیتے تھے. مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، پھنسے ہوئے ہیں، پانی تو پینا ہے، پانی کے بغیر زندگی تو نہیں بسر ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہے. عامر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ مسلمانوں کے اندر تکلیف ہے، مسلمان اذیت کے اندر ہے، پانی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے. ان کو پانی نہیں مل رہا پینے کے لیے، اگر ملتا ہے تو مہنگا ملتا ہے، اور کچھ ہے جو خرید نہیں سکتے بیچارے، خریدنے کے قابل نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گھروں کی خواتین دور دراز جا کے پانی کو تلاش کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور آپ پھر خاموش نہیں رہے، پریشان ہو گئے. آپ نے اجتماع بلایا صحابہ کا اور آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کون ہے آپ میں سے جو یہ کنواں خرید کر ان تنگ دست لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. لوگ پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے بلکہ پریشانی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے، محسوس کیا ہے، اور اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس گئے ہیں. اور فرماتے ہیں کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر تنگ دست لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اس کی ساری قیمت میں ادا کرتا ہوں.
آپ نے فرمایا میرے عثمان تم قیمت ادا کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیکی تو کرے دنیا میں، احساس کی زندگی گزارے میرے بھائی۔ آج اسی احساس کی ضرورت ہے کہ مسلمان کا دستے بازو بنے، بھائی کا دستے بازو بنے، ایک نمازی دوسرے نمازی کا سہارا بنے، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کا دستے بازو بنے، سہارا بنے، ایک تاجر دوسرے تاجر کو سہارا دے، ایک مزدور دوسرے مزدور کو سہارا دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دستے بازو بنے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اپنا کندھا دوسرے کے لیے پیش کر دے، وہ آگے دوسرے کے لیے پیش کر دے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، روئے زمین پر سب سے زیادہ امن والا، سلامتی والا اور رحمتوں والا اگر ملک بنے گا تو وہ ملک پاکستان ہوگا۔ لیکن کب؟ جب ہم میں سے ہر شخص کے دل میں ساتھ دیتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق دور خلافت میں ایک بندہ سامنے آیا تو بڑا خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا، عالی شان کپڑے، آپ صاحب طرح ماشاءاللہ بہت شوق، خوبصورت لباس۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، بیکم اخذت قمیصوں کا، بھائی آپ نے یہ کپڑے کتنے کے لیے؟ آج کل جیکٹ کا موسم ہے تو پوچھتے ہیں نا جیکٹ کتنے کے لیے؟ عمر فاروق نے پوچھا بھائی آپ نے سوٹ کتنے کا لیا؟ کہتے 12 درہم۔ کتنے کا؟ آپ کو سمجھ آ رہی بات کا؟ 12 درہم کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھائی اگر آپ 12 کی بجائے 6 درہم کا بنا لیتے اور 6 درہم کسی غریب کو، تنگ دست کو دے دیتے تو اللہ جنت کا لباس تمہیں نصیب کر دیتا۔ آج امت مسلمہ کو اسی احساس کی ضرورت ہے۔ میں گزشتہ دنوں رائمنڈ شادی میں گیا ہوں، وہاں ایک بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، تو آپ یقین کریں وہاں بڑے فخر سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اس بندے نے اپنی بیٹی کو جتنا بھی سامان دیا ہے وہ ڈبل دیا ہے۔ مثال فریج ہے تو وہ بھی 2 دے دی ہے، بیڈ ہے تو وہ بھی 2 دے دی ہے، واشنگ مشین ہے تو وہ بھی 2، استری ہے تو وہ بھی 2، اور یہ وہ جو استری سٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی 2، یعنی ہر چیز ڈبل کر کے دی ہے۔ لیکن اگر اسے کہہ دیا کہ یار یہ یتیم ہے، بی بی بیٹھی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے اپنے گھر میں، تو یار اس کا کوئی انتظام کر، انہیں روٹی بہا دینا، پیسے نہیں ہے۔ احساس کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تو 6 کا بنا لیتا، 6 کسی کو دے دیتا، اور یہی 6 تمہیں قیامت کے دن جنت کی صورت میں ملنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش ہوا، رات کی تاریکی میں آپ نے کھانا تو کھا لیا، آپ نے فرمایا مدینے میں فلاں عورت ہے، فلاں بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، یہ کھانا میری طرف سے جا کے ان کو دے دے۔ تو وہ صحابی رسول جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ باہر بی بی تشریف لائی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ تو عرض کیا اہلا و سہلا و مرحبا، میرے بچوں نے کھانا کھا لیا اور سو گئے ہیں، تو آپ کھانا واپس لے جائیں۔ بی بی رکھ لو، اس میرے کام آ جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا اور یہ بتا دینا کہ اگر اللہ نے میرے بچوں کو صبح زندگی دی تو اللہ کھانا بھی دے دے گا، آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اس احساس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اسی احساس والی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں مکہ المکرمہ میں، شدید پریشانی، بلکہ آنسو آنکھوں میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ کسی نے آپ کو تکلیف دی، آتے جاتے کو گالی دی، مندہ بولا، لوگ تانا دیتے تھے، مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تو کہا کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے صدیق وہ بلال کو مار رہے ہیں۔ تو کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مارتے اسے تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اسی احساس کی ضرورت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو اپنی موت سے پہلے جو نیکی کر سکتے ہو کر، خرچ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، لوگ کہتے ہیں مالی مالی مالی، میرا مال ہے، ابھی میرا ہے، ابھی میرا ہے، ابھی میرا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے صحابہ جو تم نے کھا لیا، ہضم کر لیا، وہ تمہارا ہے،
جو تم نے پہن لیا اور وہ بسیدہ ہو گیا وہ بھی تمہارا ہے، اور جو تم نے اللہ کے بندوں کے اندر تقسیم کر دیا کسی تنگ دست کے لیے، پریشان کے لیے، کسی مقروض کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، وہ تمہارا ہے، باقی سب کچھ لوگوں کو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔